مفتی صاحب پچھلی بار میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگوں میں دولہا کے باپ یا بھائی وکیل بن کر قبول کرتے ہیں، قبولے بولتے ہیں، اور دولہا تو خود انڈوں کے ڈر سے گھر میں ہی ہوتا ہے، تو کیا باپ بھائی کا قبول کرنا جائز ہے؟ جائز ہے. وہ باپ بھائی اس کی طرف سے نمائندہ بن کے قبول رہے ہیں نا. نکاح اسلام نے اتنا آسان رکھا ہے کہ نکاح کی محفل میں نہ دولہا کا پہنچنا ضروری نہ دلہن. خود نہیں آ سکتے، اپنا نمائندہ بنا دو کسی کا. بھائی تو میں تیرا انڈے لینے جا رہا ہوں، تو میری طرف سے قبول لے یار. ہاں تو لیٹ نہیں کرو، اس کو وہ فون کرو، وہ قبول لے گا. بعض دفعہ میں یہاں نکاح پڑھانے بیٹھتا ہوں، وہ لڑکی والے پہنچے ہی نہیں. میں کہتا ہوں بھائی میری تو فلائٹ ہے، مجھے تو سفر پہ جانا ہے، کہ کیا کریں بھائی آپ جا رہے ہیں ہم کیسے. میں کہتا ہوں یار میری دلہن سے بات کراؤ بھائی، مجھے وکیل بنا دو، میں آپ کی طرف سے قبول کر لوں. تو وہ لڑکی کے ابا بات کرا دیتے ہیں بھائی مجھے ڈائریکٹ وکیل بنا دو، میں آپ کی طرف سے قبول لوں، یعنی میں آپ کا نکاح اس سے کرا رہا ہوں، مجھے اجازت دے دو. وہ اجازت دے دیتی ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے فلانی سے آپ کا نکاح کرا دیا، اب تو قبول، ٹھیک ہے نا، میں اس کا نمائندہ بن کے نکاح کرا رہا ہوں. وہ ہو جاتا ہے نکاح. بعض دفعہ دولہا بھی مارکیٹ سے شارٹ ہوتا ہے، دونوں ہی لیٹ ہو گئے. اب بتاؤ شادی میں جو بندہ نہ پہنچے وہ آگے کیا کام ٹائم پہ کرے گا. حقیقت ہے نا. ان کو بڑا مزہ آ رہا ہے آج. تو دولہا کی بھی وکالت لے سکتے ہو، دلہن کی بھی وکالت لے سکتا ہے انسان. بہت آسان ہے. استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میں گوگل پہ لکھے مفتی طارق مسعود استخارہ، تو استخارہ 5 منٹ کا بیان آئے گا، اس میں بتایا کہ یہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں نا، ان استخاروں کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. خواتین ایام کے دوران فرض نماز اور فرض روزوں کا کیا حکم ہے؟ نماز نہیں پڑھیں گی، روزہ بھی نہیں رکھیں گی، لیکن روزوں کی قضا کریں گی، نماز کی نہیں. اسٹیٹ بینک سے جاری ہوئے بانڈ رکھنا بالکل حرام ہے. پیسے جمع کرنے کا سنت طریقہ بتا دیں. سنت طریقہ تو بھائی اتنے جمع کریں کہ آپ اگر آج جاب لیس ہو جاتے ہیں تو 1 سال تک آپ گھر کا خرچہ چلا سکتے. 1 سال بہت ہے. انتہا تو کوئی نہیں ہے، قیامت تک کا رکھ لے آدمی، 20 سال کا رکھ لے، وہ تو پھر ہوس میں آ جاتا ہے. 1 سال میں 4 موسم آتے ہیں، پورا ایک زندگی کا ایک رخ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے علماء نے یہ بھی حدیث صحیح نکالا ہے کہ 1 سال تک کا آپ انویسٹ کر کے یہ جمع کر کے رکھ لیں کہ آج خدا نخواستہ جاب چلی جاتی ہے، کاروبار ایک دم روڈ پہ آ جاتا ہوں، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو مجھے نئی جاب تلاش کرنے میں اور نیا کاروبار شروع کرنے میں ٹینشن نہ ہو. 1 سال کا دال پانی راشن جو میرا لائف اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے میں بیوی بچوں کو کھلا سکوں. اب ہر ایک کا اسٹینڈرڈ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. بعض لوگوں کا مہینے کا خرچہ 20,000 ہوتا ہے، بعض لوگوں کا 3 لاکھ ہوتا ہے، بعض لوگوں کا 4 لاکھ ہوتا ہے. تو جو جس کا اسٹینڈرڈ ہے نا، ہر آدمی نے ایک اسٹینڈرڈ لائف دے دی ہوتی ہے بیوی بچوں کو. جب ایک دفعہ آپ نے دے دی لائف تو پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس سے. جب بیگم کو آپ نے پیزے برگر کا عادی بنا دیا دال پہ، وہ سیٹ ہی نہیں ہوگی. آپ نے برگر پہ سیٹ کر دیا اس کو، اب وہ تھوڑی کھائے گی وہ آلو کی بھجیا پکا کے کھلا رہے ہیں آپ اس کو، ٹھیک ہے نا. تو جو آپ کی آمدن ہوتی ہے اس پہ گھر والے سیٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سیٹنگ سے ہٹایا ان کو، آلو کی بھجیا پہ لائے، اس کا خطرہ ہے وہ پھر کسی اور سے نہ سیٹ ہو جائے. اللہ معاف فرمائے. وہ خلا لے لے گی اور بھاگ جائے گی. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس لیے 1 سال کا جمع کر لینا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں ضروری ہے. کیونکہ آپ اگر توکل کر رہے ہو، آپ کے بیوی بچوں میں ضروری تھوڑی ایسا توکل ہو. آپ تو کہو گے یار کھا لیں گے، نہیں ہوا تو گزارا کریں گے. لوگ وہ نہیں کریں گے گزارا. تو میرڈ آدمی کو چاہیے 1 سال کا راشن کے پیسے اکاؤنٹ میں. پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے پراپرٹی خرید کے رکھ لے تاکہ وہ بڑھتی بھی رہے گی، لیکن ایسی جگہ پراپرٹی لے کہ ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو. کچی آبادی میں لے لیا، پتہ چلا وہ 1 لاکھ کا راشن بھی گیا اور پلاٹ بھی گیا آپ کا. تو اس میں پلاٹ لے لے، پراپرٹی ایسی جگہ پہ جہاں بڑھنے کا چانس ہو، تو بزنس بھی ہو جائے گا اور 1 سال کا راشن بھی جمع ہو جائے گا. پیسوں کی صورت میں رکھنا تو حماقت ہے آج کل، کیونکہ وہ تو ڈی ویلیو ہوتے جا رہے ہیں نا روزانہ. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے زیادہ ہوس ہے. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہ آدمی کے بچے ہوں اور پھر وہ 1 آدھ پلاٹ ان کے لیے لے کے ڈال دے کہ چلو مر گیا 10-20 سال کے بعد تو ان کے کام آ جائے گا. وہ بھی کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پھر کھاؤ پیو موج مستی کرو، کھلاؤ بھی کھاؤ بھی، زیادہ جمع کر کے نہیں رکھو. اس میں اللہ نے کو جمع کرنے والے پسند نہیں. اور اللہ کی عادت یہ ہے جو خرچ کرتا ہے آتا بھی اس کے پاس. حدیث میں آتا ہے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا لا تو کی فیوقع علیک، اے عائشہ پیسہ روک نہیں، روکے گی تو اللہ بھی روک لے گا. ٹھیک ہے نا. خرچ کرو، کھاؤ پیو. جو کھلانے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے، نور ہوتا ہے، کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں. اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا، گن کے رکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، ان کو اللہ ویسے ہی چہروں کی رونقیں چھین لیتا ہے. نہ شکری بس